بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑا افسوس ہے اس ملک میں جو تماشا مچا ہوا ہے۔ میں تو ایک ہی مشورہ دوں گا جو آج میں نے دیکھا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی پوری نون لیگ والے برے ہیں، ہم کہیں کہ جی پورے پی پی آئی والے برے ہیں، ہم کہیں پورے جماعت اسلامی والے یا ایم کیو ایم والے برے ہیں، نہیں، یا ہم کہیں کہ پی ٹی آئی والے برے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ بھی بتا دوں کہ میں خود پی ٹی آئی سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں عمران خان کی سیاست کو، پولیٹک کو پسند کرتا ہوں، اور میں الحمدللہ پی ٹی آئی کا ہوں، مگر ایک بات کر رہا ہوں، دیکھا جائے نا، اگر تم کسی بھی ادارے کو، میں نے ذرا اس سیاست میں آ کے نا، ہر کام کا پریکٹس ہوتا ہے جب اس کو کام کو کیا جائے، کرنے سے پہلے اس کام کا پریکٹس یا پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ تو اٹ دس ریئلی ایکسپیرئنس، ٹیک ایکسپیرئنس، وہ یہ ہے، میں نے گیٹ ایکسپیرئنس جو کیا وہ یہ ہے کہ اس میں اچھے گڈ پولیٹک پیپل ان نون لیگ، ان پی ٹی آئی، ان پی پی پی، تو پوری جماعتوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں شاید برے بھی ہوں، مگر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ عدالتوں میں پورے ججز، شاید ہمارے لیے سب ججز جی، اللہ معاف کرے، ججز اور عدالتوں کا تو احترام ضروری ہے، جو میں آج کل سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی بات کر دی کہ پولیٹک کی باتیں کرنے کے لیے جب انسان نہ سمجھ ہوتا ہے، کسی تجربہ کاری میں نہ سمجھی جو ہوتی ہے، اس میں کچھ الجھن اور کچھ الٹ پلٹ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب اس کام کو سمجھ لیا جائے تو پھر اس میں الٹ پلٹ کام بھی نہیں ہوتے اور باتیں بھی نہیں ہوتی۔ تو میں تقریباً 100% تو نہیں، بہرحال 50، 60، 70% سمجھ چکا ہوں کہ پولیٹک میں اچھے برے سب ہوتے ہیں، چاہے وہ میرے جیسے برے ہوں یا عدالتوں جیسے اچھے لوگ ہوں۔ عدالتوں میں بھی ججز سارے کے سارے ہونریبل اور اچھے لوگ ہیں، عدالتیں بھی اچھی ہیں، مگر اس میں کبھی کبھی فیصلے وہ عدالتیں نہیں کرتی، صرف فیصلے، عدالتوں نے کچھ ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوئی ان سیاستدانوں کی، پولیٹک لوگوں کی، کہ تم جو سارے کے سارے کیس عدالتوں میں لے آؤ اور خوار کرو ان کو رات دن، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ ہونریبل اور با انصاف ججز ہیں، جسٹس کا مطلب انصاف دینے والے لوگ، وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ تم سارے کے سارے پروگرام عدالتوں میں لے کے چلے جاؤ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدالتیں انصاف دینے کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل کے ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ تم 12 بجے بھی عدالتیں ان کو کھلوا رہے ہو، ججوں کو، یہ تم کر رہے ہو نا۔ دیکھو، ججز نہیں کر رہے، یہ پولیٹک پیپل کر رہے ہیں۔ نون لیگ نے ان کو رات کو اٹھایا، ابھی جو بھی کیس ہوتا ہے ایمرجنسی، تو جج تو اپنی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے تو بیچاروں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، چاہے وہ رات کو کریں یا دن کو کریں۔ تو ان کا یہ بڑا پن اور ظرف ہے ججز کا کہ وہ رات کو بھی آپ لوگوں کے لیے اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فتنہ پولیٹک میں ہے۔ میں سمجھ چکا ہوں، ابھی میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ ویڈیو نا سمجھی سے، یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں تھی اس وقت کہ ہو کیا رہا ہے، اس وقت میں نے کچھ ججز اور عدالتوں کے خلاف بول دیا، اس کی میں پیش کی معذرت بھی کر رہا ہوں اور ہمیشہ معذرت بھی کروں گا، اور یہ میں معذرت کرتا بھی ہوں
کہ ججز کو شاید میری پچھلی ویڈیو میں کچھ چیزیں ناگزیر گزری ہوں، لیکن اللہ کرے ہمارے ججوں کا انصاف بھی ہمیشہ کے لیے اچھا رہے اور ہمیشہ کے لیے انصاف 100% انشاءاللہ اچھا رہے اور انصاف دیتے رہیں، کیونکہ دیکھیں جی اس دنیا میں جو اچھا کرے گا برا کرے گا اس کا حساب اس نے خود دینا ہے، کوئی میں نے یا پی ٹی آئی نے پی پی نے یا نون لیگ والوں نے نہیں دینا، یا فضل الرحمان ڈیزل صاحب نے یا چور اور امپورٹنٹ حکومت نے، کوئی کسی کا نہیں دے گا، ہر پارٹی ہر انسان اپنا اپنا حساب دے گا آگے جا کے۔ اور یہ ایمان کی بہت بڑی جو ہے نا، یہ بہت بڑی ایمان کی یہ نمبر 1 جو ہے نا پوزیشن ہے کہ ایمان کمپلیٹ ہی تب ہوتا ہے جب آخرت اور پر ایمان ہو۔ آمنت باللہ جیسے کہا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکت، ملائکہ پر ایمان ہو، آمنت باللہ و ملائکت و کتب قرآن شریف پر، و رسولی و رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت پر، ان سب پر ایمان ہونا چاہیے، اور خیر اور شر کا بھی ایمان اللہ سے ہونا چاہیے۔ اگر تم برا کرتے ہو برا ہوگا، جو اچھا کرتے ہو اچھا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عدالتوں کا کیا قصور ہے کہ سارے کام آپ اٹھا کے عدالتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کہ عدالتوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تمہارا، پارلیمنٹ کے کام خود کرو۔ یہ چور ایکچولی یہ سارا پروگرام جو ہے امپورٹنٹ حکومت کا ہے، اور جو ہمارے ملک کا دشمن جو بیٹھا ہوا ہے، جو دشمن ملک ہیں، یعنی ہمارے ملک کے جو پیچھے لگے ہوئے ہیں دشمن، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ اسی لیے یہ بے وقوف ہماری عوام اور اپوزیشن سمجھ نہیں رہی ہے اس بات کو کہ بیرونی سازش نہیں چاہتی کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ ہمارا ملک برباد کرنے کے لیے بیرونی سازش ہو رہی ہے۔ سمجھے پوری میڈیا اس کو، پوری میڈیا سے ہاتھ باندھ کے مجھے اپیل کرتا ہوں، عدالتوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنے فوجی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں۔ میں ان سے بھی ان کو بھی غلط سمجھ بیٹھا تھا، لیکن میں اس کی معذرت چاہتا ہوں پیشگی کہ کبھی بھی کسی کو غلط نہ کہو جب تک اس کو سمجھو نہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک کسی کے ساتھ سفر نہ کرو، کسی کے ساتھ لین دین نہ کرو، کسی کا جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہ ہو، سفر نہ کیا ہو، اس کو دیکھا نہ ہو، بھالا نہ ہو، تو تب تک کسی کو برا مت کہو۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں بہت ساری باتیں کچھ غلط کر بیٹھا تھا پچھلی ویڈیو میں، اس کے لیے میں پورے اداروں سے معذرت چاہتا ہوں جن کو میں نے غلطی سے کر بیٹھا یا جان بوجھ کے کر بیٹھا۔ اب اس کی بات جو اب مجھے سمجھ میں آئی، اس میں سر یہ بیرونی سازش ہے، خواب نہیں دیکھا تھا ججز نے کہ یہ سازش ہو رہی ہے، خواب نہیں دیکھا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ یہ سازش ہو رہی ہے، یہ سازش ہوئی ہے، لیکن اس میں ملوث چند منافقین لوگ ہیں جنہوں نے یہ تماشا مچایا ہے، وہ اس اپوزیشن اور امپورٹنٹ حکومت میں ہیں۔ ان میں نہ ججز کا کوئی لینا دینا ہے، نہ ان میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا ہے، نہ اس میں میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا کوئی لینا دینا۔ یہ لوگ بردبار ہیں، ظرف والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ جس میں ملک کو نقصان ہو۔ یہ حلف اٹھا کے آئے ہوئے ہیں، اگر پڑھا لکھا انسان حلف اٹھا کے آتا ہے وہ اپنے حلف کی پاسداری ضرور کرے گا۔ تو میں ان تمام معتبر اداروں سے ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، دھرتی ماں کی خاطر، جو ہماری اولادیں، جو ہمارے ججز، ہمارے محترم ہونریبل عدالتیں، محترم ہونریبل ہمارے ادارے معتبر، ان کی اولادیں یہاں ہیں، پل رہے ہیں، اس دھرتی ماں کے صدقے ہمیں یہ روزی رزق مل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، اندرونی بیرونی خطرات پر نظر رکھیں، اور ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ یہ کوئی صرف
فوجیوں کا ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، یہ عدالتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف اپوزیشن یا برسر اقتدار حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پوری 23 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے میرے سمیت۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو، یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے۔